پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ اس کو سمجھ سکو اور یاد کر سکو، کمی بیشی معاف، لیکن کوئی ایسی حدیث یا قرآن کا حوالہ پیش کریں جس سے دل کا یہ وہم دور ہو جائے کہ دینی مسائل میں مفتی عالم جیسے لوگوں سے مشورہ کیا جائے، یا پھر کوئی نبی کے دور میں بھی اس طرح مفتی عالم وغیرہ ہوا کرتے تھے؟ نبی کے دور میں کیوں نہیں ہوا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عباس تھے، جابر بن عبداللہ تھے، معاذ بن جبل تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم تھے، حضرت عائشہ تھی۔ یہ مخصوص لوگ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے۔ تو یہ مخصوص لوگ تھے جن کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے دیگر صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں نصاب کے فتاوی بھرے ہوئے ہیں کہ صحابہ آتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ بعض تابعین میں اتنے بڑے علماء تھے کہ بعض صحابہ ان تابعین سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ ایسے بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقی بات ہے۔ باقی یہ جو ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں جہاں اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت ہے قرآن کی۔ لیکن اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب دونوں آیتوں کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلی آیت میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ کیا نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر یہ لوگ غور و فکر بھی کریں، اس میں تدبر بھی کریں۔ تو پہلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے، اب نبی کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا آپ ایکسپلین کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی نبی کی ایکسپلین کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور پھر قرآن نے کہا اتنا بھی کافی نہیں ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تفکر کہتے ہیں تکلف سے غور و فکر کرنا، یہ ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کریں گے۔ ظاہر ہے غور و فکر وہی لوگ کریں گے نا جن کے پاس پورے قرآن اور پوری حدیث کا علم ہو، تو جن کو علماء اور فقہا کہا جاتا ہے، تو وہ بہت گہرائی میں جا کے غور کریں گے۔ تو ایک طرف تو قرآن کہہ رہے ہیں آسان کر دیا، دوسری طرف قرآن کہہ رہے ہیں مشکل کر دیا، یہ تو نبی سکھائیں گے، اور پھر خود اتنا بھی کافی نہیں ہے، اس میں فقہا کا غور و فکر بھی کرنا پڑے گا ڈیپتھ میں جا کے۔ تو یہ تو دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن انہی آیتوں میں اس کا جواب موجود ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دیکھیں قرآن کے دو قسم کے حکام ہیں۔ ایک ہے نصیحت، واضح و نصیحت والے، جنت جہنم کا تذکرہ اور پچھلی قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا یہ مسافر خانہ ہے، دل نہ لگاؤ دنیا سے، شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، یہ چیزیں نصیحت سے ان کا تعلق۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے ہم نے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو نصیحت کے لیے تو بہت ایزی ہے قرآن، اس میں کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا، آپ کا دل ہل جائے گا جب موت کی باتیں ہوں گی، میدان حشر کی باتیں ہوں گی، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ ہم نے کیسے شہد کی مکھی سے شہد کا کام لیا، ہم کیسے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں اور کیسے چکنا گاڑا دودھ پیدا کرتے ہیں ان سے۔ یہ ساری نصیحت کی باتیں، اس کے لیے کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسرے کچھ مسائل ہیں حلال و حرام کے، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، وراثت کے حکام، یہ پھر قرآن میں ایزی نہیں ہے۔ قرآن نے جو فقہی مسائل بیان کیے، طلاق کے حکام بیان کیے، یہ سب یہ علماء بیان کریں گے، تبھی قرآن کہتا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے نازل کیا نبی بیان کریں گے۔ تو قرآن کی آیتیں حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہمیں، اور جن میں مسائل کا علم ہے، اور پھر وہ حدیث بھی فقہا کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض لوگ اپنی طرف سے حدیثوں کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی تشریح ہوتی ہے جو دوسری حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے۔ تو مسائل میں عوام قرآن و حدیث کو سمجھنے میں علماء کی محتاج ہے، البتہ فضائل میں علماء کی محتاج نہیں ہے، وہ قرآن سے براہ راست سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ ہے دونوں طرح کی آیتوں کا مطلب۔